اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو قیمتی وظیفہ میں ناظرین آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے قل هو اللہ احد۔ اس کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ناظرین، یہ جو سورت ہے اس کو پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس کو پڑھنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس وظیفے کو ناظرین کرنے کے بعد آپ کا ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، ٹینشنیں، الجھنیں، تنگ آ چکے ہو، پیسے کی کمی ہے، پیسے کی وجہ سے آپ خاص طور پر پریشان ہو، انشاءاللہ آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہوں گے، ہر طرح کی حاجتیں پوری ہوں گی، جو کام اٹکے ہوئے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں احادیث پاک بھی بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں۔ میں آپ کو چند احادیث سنانا چاہوں گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ ناظرین دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اس کی جو محبت ہے آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ تو ناظرین سوچیں اس کے دنیا میں کتنے فائدے ہوں گے۔ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جب آپ کرو گے آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہوں گے۔ ناظرین، اب ایک اور حدیث پاک سنیے۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا، وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، دنیا میں بھی بہت فضیلتیں ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد ناظرین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیے اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ سب صحابہ جمع ہو گئے، آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، تو سنو یہ سورہ مبارکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ تو ناظرین المختصر یہ کہ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہوگا آپ نے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، الجھنیں ہیں، کوئی آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، آپ کا قرض نہیں اتر رہا، آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں وہ بندہ نہیں دے رہا، تو ناظرین آپ نے ذہن میں وہی بات رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کا طریقہ جان لیجئے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے وقت آپ نے ناظرین صبح کے وقت اس کو 21 بار پڑھنا ہے اور ناظرین شام کے وقت بھی 21 بار پڑھنا ہے۔ صبح سے مراد فجر کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اور شام سے مراد مغرب کے بعد کسی بھی وقت آپ 21 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین 21 بار کیسے پڑھنا ہے اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور
عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لازمی نہیں کہ اپنے مصلے کے اوپر ہی بیٹھ کر کرنا ہے، چارپائی پر بیٹھ کر، کرسی پر، جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہیں پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ خاموشی میں کریں، کیونکہ جب ذہن میں طرح طرح کی آوازیں لگتی ہیں تو خیالات بھٹکتے ہیں، توجہ بڑھتی ہے۔ تو ناظرین، کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی توجہ نہ بٹے، آپ نے جو ہے نا پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب ناظرین، میں نے آپ کو احتیاط بتا دی، اب وظیفے کا طریقہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے کیا کلمات پڑھنے ہیں، کون سے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے پوری 21 بار یہ پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، 7 بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اچھی طرح پڑھنا ہے، جلدی جلدی ناظرین نہیں پڑھنا، پورے الفاظ ادا کرنے ہیں۔ اور ناظرین، اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، یقیناً سبھی کو آتا ہوگا، نماز والا ہے، سبھی پڑھتے ہوں گے، سب کو آتا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے ناظرین پڑھنا ہے کیسے، یہ جان لیجئے۔ آپ نے ناظرین ہاتھ کی انگلی پر شمار کرنا ہے 20 بار۔ ناظرین، آپ نے کہنا ہے قل هو اللہ احد۔ جب 20 بار آپ کہہ لیں قل هو اللہ احد، پھر ناظرین 21ویں بار آپ نے پوری سورت پڑھنی لینی ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، اس سے پہلے آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار کہیں گے قل هو اللہ احد۔ اسی طرح آپ ناظرین 20 بار پڑھیں گے، پھر جب 21ویں بار ہوگی تو ناظرین آپ پوری سورت مبارکہ پڑھیں گے۔ اس طرح ناظرین آپ نے اس کو پڑھنا ہے اچھی طرح، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ بس ناظرین، جب آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کا وہ مسئلہ ذہن میں چلتا رہے، آپ کا وہ مقصد، آپ کی وہ حاجت ذہن میں چلتی رہے۔ اگر ایک حاجت ہے، ایک مقصد ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مقصد ذہن میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان سے آپ کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور جو ہے نا دماغ میں وہ آپ کا مقصد چل رہا ہے جو آپ حل کروانا چاہتے ہیں۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ صبح کو بھی اسی ترتیب سے جو میں نے اوپر بتائی ہے، صبح کو بھی اسی ترتیب سے جو میں نے پہلے بتائی ہے، اسی طرح ناظرین آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی۔ تو آپ نے پوری جلدی میں نہیں پڑھنا، پورے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورے الفاظ ادا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحم کریں گے، جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ قبول ہو جائیں گی، جو آپ کے مقاصد ہیں انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ناظرین، یہ درود پاک آپ نے آخر میں 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین 21 بار پڑھنا ہے، جو تعداد میں بتا رہا ہوں اسی تعداد سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ پاک سے خصوصی دعا بھی کر لینی ہے کہ اے اللہ میری مشکلات دور کر دے۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا نام آپ نے دعا کے اندر لینا ہے، اور جو ہے نا اس کا حاجت کا نام پکار کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے تو آپ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے بے پناہ دولت سے نواز دے، نفع اور پاک دولت سے نواز دے۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحم کریں گے۔ بے شک اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین عام اجازت ہے ایک اور اس کے بعد ایک اہم بات آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ ناظرین آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا جب آپ کی بدولت اگلا بندہ عربی کلمات پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا، اللہ پاک کا اسم پڑھے گا، تو دوسرا فائدہ ناظرین یہ ہوگا کہ جب اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی اس وظیفے سے، تو اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں لائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ تمام دوست نماز کی پابندی لازمی کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔